یہ 3 ایسی خطرناک غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے رمضان میں بھی تہجد قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ان بھیانک غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کی بنا پر تہجد قبول نہیں ہوتی، چاہے آپ رمضان المبارک میں ہی کیوں نہ پڑھیں۔ تصور کریں آپ ہر رات اللہ کے حضور جھک رہی ہوں، آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہوں، سجدے میں لرز رہی ہوں، آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں آسمان تک جا رہی ہیں مگر حقیقت میں وہ رد ہو رہی ہوں۔ یہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا، ذرا سوچیں اگر آپ قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی راتوں کی محنت، آپ کے آنسو سب کچھ ضائع ہو چکا ہے۔ کیا آپ یہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ صرف 3 غلطیاں ہیں مگر یہی وہ غلطیاں ہیں جو نہ صرف آپ کی تہجد بلکہ آپ کی تمام عبادات کو برباد کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ان غلطیوں کو دہرایا تو نہ آپ کے آنسو قبول ہوں گے اور نہ آپ کے سجدے، نہ آپ کی دعائیں اور نہ ہی آپ کی توبہ۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو تہجد پڑھنے والے کی ساری رات کی محنت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو رمضان میں رحمتوں سے محروم کر دیتی ہیں اور قبولیت کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، کیا آپ تیار ہیں جاننے کے لیے کہ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے انہیں نہ جانا تو آپ کی عبادات ضائع ہو سکتی ہیں، آپ کی دعائیں مسترد ہو سکتی ہیں اور آپ اللہ کے غضب کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو تہجد کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ نماز کتنی مبارک اور کتنی عظیم ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے تقدیر بدلنے والا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود یعنی کہ بلند مرتبہ عطا فرما دے۔ تہجد وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ یہ رات کی وہ متبرک گھڑیاں ہیں جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد پڑھا کرو، یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گی، تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گی اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوگی۔ یہ وہ نماز ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے، مشکلات کو آسان بنا سکتی ہے اور دلوں کو سکون عطا کر سکتی ہے۔ جو بھی اس وقت اللہ کے حضور جھکتا ہے وہ دنیا و آخرات میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا۔ یہ وہ نماز ہے جس میں دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر رات کی نماز لازم ہے کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے، یہ تمہارے رب کے قریب کر دینے والی، برائیوں کو مٹانے والی، گناہوں کا کفارہ بننے والی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچیں اگر کوئی تہجد کے وقت اللہ کی پکار کا جواب نہ دے تو اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی تہجد میں حاضر ہو کر بھی اپنی دعائیں رد کروا لے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ قبولیت کا دروازہ بند کرنے والی 3 غلطیاں۔ ناظرین، یہ وہ غلطیاں ہیں جو تہجد کو بے اثر کر دیتی ہے، جو انسان کی تقدیر پر پکڑ لگا دیتی ہے، جو دعاؤں کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ یہ غلطیاں انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے اور اس کے رزق میں بے برکتی ڈال دیتی ہے۔ سوچے اگر کسی نے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، سجدے کیے، دعائیں مانگی مگر وہ قبول نہ ہوئی تو اس سے بڑی
بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جائے تو انسان کی زندگی میں کتنی تاریکی چھا جائے گی۔ یہ غلطیاں انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے، اس کے سکون کو چھین لیتی ہے، رحمتوں کے دروازے بند کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اسے ایسی آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے جن سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ گناہ ہے جو رمضان کی آمد کو بھی زائل کر دیتے ہیں اور بندہ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے بھی بدبختی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ اگر تمہیں اپنی دعائیں، اپنی عبادات اور اپنی تقدیر عزیز ہے تو ان 3 غلطیوں کو جاننا، ان سے بچنا تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلی خطرناک غلطی تکبر اور خود کو نیک سمجھنا۔ محترم ناظرین، یہ دیکھنے میں سننے میں چھوٹی غلطی لگ رہی ہے۔ تکبر اور خود کو نیک سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ گمان کر لے کہ وہ تہجد پڑھ کر اللہ کا مقرب بن گیا ہے، دوسروں سے بہتر ہو گیا ہے اور جنت کا مستحق بن گیا ہے، تو یہی سوچ اس کی ساری عبادات کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ زہریلا احساس ہے جو نیکیوں کے سمندر کو خشک کر دیتا ہے۔ یہی وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا تھا۔ سوچو، شیطان نے ہزاروں سال عبادات کی، ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن ایک تکبر نے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی ایسا نہ ہو جیسا کہ شیطان کا ہوا؟ کیا تم تہجد پڑھ کر دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو؟ کیا تم نے کبھی کسی کو گناہ گار کہہ کر حقیر جانا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی مغرور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہی تکبر تھا جس نے فرعون کو ہلاک کر دیا، یہی غرور تھا جس نے نمرود کو زمین بوس کر دیا، اور آج بھی جو اپنی نیکیوں پر اکڑتا ہے وہ تباہی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے اور خود کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ سوچے، اگر تم تہجد پڑھنے کے باوجود تکبر میں مبتلا ہو تو جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیسے خوفناک لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن انسان یہ سمجھے گا کہ وہ جنت کا حقدار ہے، مگر اس کا تکبر اسے جہنم کی آگ میں دھکیل دے۔ عبادات کو برباد کرنے والا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اگر تم یہ سوچ کر سجدے میں جاتی ہو یا چاہتے ہو کہ تم دوسروں سے نیک ہو، افضل ہو، اگر تم دوسروں کو گنہگار سمجھ کر خود کو اچھا سمجھتی ہو، تو یاد رکھو یہی غرور تمہاری عبادات کو ضائع کر سکتے ہیں۔ یہی وہ غلطیاں ہیں جو رمضان کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اس بندے پر اللہ کی رحمتیں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، دوسری خطرناک غلطی دل میں بغض، کینہ اور نفرت رکھنا ہے۔ اگر تمہارے دل میں دوسروں کے لیے نفرت، حسد اور کینہ ہے تو تمہاری تہجد کا کیا فائدہ؟ تمہارے سجدے، تمہاری راتوں کی عبادت، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، تمہاری مانگی ہوئی دعائیں سب ضائع ہو جائیں گی۔ یہ وہ بیماری ہے جو نہ صرف تمہاری رمضان کی عبادات کو ضائع کر سکتی ہے بلکہ تمہارے رزق میں بھی تنگی ڈال سکتی ہے، تمہارے رزق کو ختم کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر تم سب چاہتے ہو کہ تمہاری تہجد قبول ہو، تمہاری دعائیں قبول ہو، تمہاری ہر التجا رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت پائے، ہر دعا قبول ہو، تو اپنے دل کو بغض، کینہ اور حسد سے پاک کرو۔ اللہ محبت اور خلوص کو پسند کرتا ہے اور وہی دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اپنے دل میں حسد، کینہ، بغض کو نکال دو، اپنے دلوں کو ان سب سے پاک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کو برکت اور قرب الہی کا ذریعہ بنایا، جبکہ حرام روزی انسان کی عبادات اور دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تیسری سب سے بڑی غلطی
یہی ہے کہ رزق حلال نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب ایک شخص ناجائز کمائی سے حاصل کیے گئے کھانے سے اپنا پیٹ بھرتا ہے تو اس کے اعمال میں بھی بے اثری آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ تہجد میں آنسو بہائے یا دن رات عبادت کرے، جب تک اس کا رزق پاکیزہ نہیں ہوگا، اس کی عبادت میں وہ روحانی تاثیر نہیں آ سکے گی جو اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تیسرے نمبر پر رزق حلال نہ ہونا۔ حرام روزی صرف دعا کی قبولیت کو ہی نہیں روکتی، بلکہ یہ دل کی سختی، اعمال کی بے برکتی، اللہ کی رحمت سے محرومی کا بھی سبب بنتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ صرف پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی کمائی کو حرام ذرائع سے حاصل کر رہا ہے تو یہ اس کے ہاتھ سے دیا گیا صدقہ، اس کی نمازیں، اس کی دعائیں سب بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص اگر لاکھوں روپے صدقہ کرے لیکن وہ پیسہ سود، دھوکہ، چوری یا رشوت سے کمایا گیا ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ حرام روزی انسان کی زندگی میں نہ صرف روحانی نقصان پہنچاتی ہے بلکہ دنیاوی مسائل بھی پیدا کرتی ہے۔ ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں برستی، اس کے دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا، اس کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جو حرام کمائی کھاتا ہے اس کا بدن جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری عبادات اللہ کو محبوب بنے، ہماری زندگی میں برکتیں اور سکون ہو، تو ہمیں اپنی کمائی اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ حلال رزق اختیار کرنا صرف دین کا حکم ہی نہیں بلکہ یہ ہماری دنیا اور آخرات کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اگر کوئی شخص حرام کی کمائی سے کمائی ہوئی روزی اس کے رزق میں بے برکتی ڈالتی ہے، اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تہجد کی نماز کو اپنی رحمتیں سمیٹنے کا ایک خاص ذریعہ بنایا ہے، مگر اگر ہم کچھ غلطیاں کریں تو ہماری یہ عبادات رمضان المبارک میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ ان 3 خطرناک غلطیوں سے بچنے نہ اتنا ضروری ہے کہ ہماری دعائیں عرش تک پہنچ سکے اور ہماری محنت رائے گاہ نہ جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایک ایسی کوتاہی سے محفوظ رکھے جو ہماری عبادات کو ضائع کر دے، ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال، قلبی سکون اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، یہ وہ غلطیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔